بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا روایت میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلہ مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آدھا وسق جو دیے۔ ایک وسق 5 من 10 سیر کا ہوتا ہے، لہٰذا آدھا وسق 2 من 25 سیر کا ہوا۔ وہ آدمی، اس کی بیوی اور اس کا خادم بہت عرصے تک یہ جو کھاتے رہے۔ پھر ایک دن اسے پیمانہ سے ناپ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اسے نہ ناپتے تو اسے ہمیشہ کھاتے رہتے اور یہ جو ختم نہ ہوتے اور ہمیشہ باقی رہتے۔ حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شادی کے بارے میں مدد چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے میری شادی کر دی اور مجھے دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا تو آپ کو کچھ نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ دے کر حضرت ابو رافع اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ انہوں نے ایک یہودی کے پاس وہ زرہ رہن رکھی اور اس سے 30 سا 2 من 25 سیر جو ادھار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مجھے دے دیے۔ ہم یہ جو 6 مہینے تک کھاتے رہے۔ پھر ہم نے وہ جو پیمانہ سے ناپے تو وہ اتنے ہی نکلے جتنے ہم لے کے آئے تھے، کچھ کم نہ ہوئے۔ میں نے اس بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے نہ ناپتے تو جب تک زندہ رہتے اس میں سے کھاتے رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت میرے پاس انسان کے کھانے کے قابل کوئی چیز نہیں تھی، بس صرف کچھ جو تھے جو میرے طاق میں رکھے ہوئے تھے، جنہیں میں بہت عرصے تک کھاتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے انہیں تولا تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان پر قرض تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے والد اپنے ذمہ قرض چھوڑ کر گئے ہیں، قرض ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ والد صاحب کا کھجوروں کا ایک باغ ہے، بس اس کی آمدن ہے۔ اس کی آمدن اتنی کم ہے کہ کئی سالوں میں قرض ادا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے گئے تاکہ قرض خواہ مجھے برا بلا نہ کہہ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے گئے اور کھجور کے ایک ڈھیر کے گرد چکر لگایا اور دعا فرمائی، پھر دوسرے ڈھیر کے گرد چکر لگایا، پھر اس کے پاس بیٹھ گئے اور قرض خواہوں سے فرمایا، اس میں سے لینا شروع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینا شروع کیا اور ان سب کو ان کے قرض کے مطابق پورا دے دیا، اور جتنا انہیں دیا اتنا بچ بھی گیا۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کے پاس گئے، پھر فرمایا، جاؤ اور اپنے قرض مانگنے والوں ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تول کر دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا سارا قرض ادا کروا دیا۔ حالانکہ اللہ کی قسم میں تو اس بات پر بھی راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کا سارا قرض اتروا دیتے اور میں ایک بھی کھجور اپنی بہنوں کے پاس واپس لے کر نہ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھجور کے سارے ڈھیر بچا دیے، بلکہ مجھے تو وہ ڈھیر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ بھی صحیح سالم نظر آ رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی ہو۔ حضرت سعد بن مینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی بہن ہیں، وہ فرماتی ہیں، مجھے میری والدہ حضرت عمرہ بنت رواح رضی اللہ عنہ نے بلایا اور مٹھی بھر کھجوریں میری جھولی میں ڈال کر فرمایا،
اے بیٹی، اپنے والد اور اپنے ماموں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا دوپہر کا کھانا لے جاؤ۔ میں کھجوریں لے کر چل پڑی اور اپنے والد اور ماموں کو ڈھونڈتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، یہاں آؤ، یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ کھجوریں ہیں جنہیں دے کر میری والدہ نے میرے والد اور ماموں کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ یہ کھا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دے دو۔ میں نے وہ کھجوریں حضور کے دونوں ہاتھوں میں ڈال دیں۔ وہ کھجوریں اتنی تھوڑی تھیں کہ ان سے حضور کے دونوں ہاتھ بھر نہ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک کپڑا بچھایا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں ڈال دیں۔ وہ کھجوریں کپڑے پر بکھر گئیں۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، خندق والوں میں اعلان کر دو کہ کھانے کے لیے آ جائیں۔ چنانچہ خندق والے سب جمع ہو گئے اور کھجوریں کھانی شروع کر دیں تو کھجوریں بڑھتی ہی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ سب خندق والے کھا کر واپس چلے گئے اور کھجوریں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ کپڑے سے نیچے گر رہی تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے مال اور اولاد کو زیادہ فرما اور اس کی عمر لمبی فرما اور اس کے تمام گناہ معاف فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں اپنے 2 یعنی 98 بچے دفن کر چکا ہوں، یا فرمایا 2 اوپر 100 یعنی 102 بچے دفن کر چکا ہوں، اور میرے باغ کا پھل سال میں 2 مرتبہ آتا ہے، اور میری زندگی اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ اب زندگی سے دل بھر چکا ہے۔ 93 ہجری میں ان کا بصرہ میں 103 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی دعا کے پورا ہونے کا مجھے یقین ہے، یعنی گناہوں کی مغفرت کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے مال اور اولاد کو زیادہ فرما اور اس میں برکت عطا فرما۔ تو میں پوتوں کے علاوہ اپنے 125 بچے دفن کر چکا ہوں، اور میری زمین سال میں 2 مرتبہ پھل دیتی ہے، اور سارے علاقے میں اور کوئی زمین سال میں 2 دفعہ پھل نہیں دیتی۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آمین یا ارحم الراحمین۔